اس رات میں قیام کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام اور محدثین نے بیان فرمایا کہ اس رات میں ہمیں انفرادی عمل کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اس رات میں ہمیں کچھ الگ کرنا ہے، کچھ انوکھا کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو عبادات ہیں ہم اسی کو اہتمام کے ساتھ انجام دیں۔ ہم نماز پڑھیں تو اہتمام سے پڑھیں، ہم روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج 10 پڑھیں گے، ہم روزانہ 12 پڑھتے تھے، آج ڈبل پڑھیں گے۔ تو اس طریقے کی سوچ ہونا چاہیے اہتمام۔ اگر ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں 1 گھنٹہ، تو آج کی رات ہم 2 گھنٹہ کریں گے، 2 گھنٹہ کرتے تھے 4 گھنٹہ کریں گے، ہم ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے، تلاوت قرآن میں مشغول رہیں گے۔ اس طریقے کی سوچ ہونا چاہیے، انفرادی عمل اور اہتمام کے ساتھ عمل کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی ہماری طرف توجہ ہو اور اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش فرما دے، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اس سوچ کے ساتھ آپ اس رات میں قیام کریں، شور شرابہ سے بچیں، ہلہ گلا سے بچیں، اور اسی طریقے سے جو مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ رات کے اندر انفرادی خصوصی عمل کریں، تنہائی کے اندر، رات میں گھر کے اندر یا مسجد میں کہیں بھی آپ ایک جگہ متعین کر لیں کہ یہاں مجھے آج وقت گزارنا ہے، یہاں اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ کچھ وقت تنہائی میں گزار کر اپنے آپ کو آخرت کے بارے میں اپنے دل میں سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آخرت کی وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ اس وقت تنہائی میں یہ سوچیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا، مجھے تو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کا سب کچھ یہی رہ جائے گا، بعد والے اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے، بطور حق اسے استعمال کریں گے، مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سوچ ہے، تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت سے لو لگائے، اللہ رب العزت سے قریب ہو، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے مانگے۔ یہ رب العالمین جو میں نے وقت گزارا، زندگی کا جتنا عرصہ میں نے گزارا ہے تیری نافرمانی میں گزارا ہے، لیکن آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں صرف تیری رضا میں اپنی زندگی گزاروں گا، صرف تیری عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ ایسا اللہ رب العزت سے والہانہ ربط بنائے، اللہ رب العزت سے بات چیت کرے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ یہ تو خصوصی عمل کو خاص نہیں، بلکہ جو عمل ہو روزانہ کرنا چاہیے، اسی کا اہتمام سے ہم اس دن عمل کریں۔ دوسری بات، جب رات گزر جائے تو ہم دل کا روزہ رکھیں۔ ویسے بھی شب برات کا روزہ تو ثابت ہے، ضروری اور واجب کچھ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ شب برات کا روزہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ ہمیں رکھنا چاہیے، مستحب کے درجے میں آپ سمجھ لیں کہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر یہ رکھیں کہ 15ویں جو شعبان ہے یہ ایام 20 میں سے ہے، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 13ویں رات، 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کا روزہ، اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو شب برات کے بعد جو دن آئے گا، جمعہ کا دن آ رہا ہے، تو اس دن ہم روزہ رکھیں اور شب برات کے مقصد سے بھی رکھیں، اور اسی طریقے سے ایام 20 کی نیت سے بھی رکھ لیں کہ ہمارے نبی اسلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، میں بھی رکھ لوں، اتباع سنت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس مقصد سے آپ دن کا روزہ رکھیں، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں۔ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سنت سے ہم لوگ ہٹ کر مختلف قسم کے رسم و رواج اور خرافات میں پڑ چکے ہیں۔ جب شب برات کا موقع آتا ہے تو ہم اسے حلوے والے دن سے موسوم کرتے ہیں، شب برات یعنی حلوے کی رات، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ اس سوچ کو ختم فرمائیں، حلوہ کھائیے یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے پیسے سے حلوہ کھائیے، کسی اور کو اس میں استعمال نہیں ہوگا، لیکن آپ حلوہ کھائیں تو کوئی اور دن بھی کھا سکتے ہیں، آپ آج کھا لیں، شب برات سے 2 دن پہلے کھا لیں، 1 دن پہلے کھا لیں، شب برات کے بعد اس کے بعد روز کھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس دن آپ یہ رسم و رواج بند کر دیں، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں اور صحابیات کی زندگی میں تو ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ اس دن حلوہ پکتے ہو، اس دن گوشت کو پڑھنا ہی ضروری ہے،
ہم اس دن دال روٹی نہیں کھا سکتے. یہ سوچ کو ختم کریں. یہ بدعات اور خرافات میں داخل ہے. اس دن ہم ایسا کچھ نہ کریں. اس دن ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں کہ ہمارے نبی نے اس دن کیا کہا ہم وہی کریں گے. کامیابی صرف اور صرف اتباع سنت ہے. اس بات کو یاد رکھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہی سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تو تم اسی پر چلو. اس کے علاوہ اگر ہم اور راستے پہ چلیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتباع سنت میں ہم صرف اور صرف اتباع سنت کے مقصد سے سنت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ آنے والی رات اور اس کے بعد آنے والا دن ہم صرف اور صرف عبادات میں گزاریں گے. رات کو قیام میں اور دن کو روزے میں گزاریں گے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس سوچ کو منتقل کریں. اپنے بچوں کے اندر بھی ایسے آنے والی رات میں اور ایسے آنے والے دن کی فضیلت کو ان کے اندر بیان کریں، تاکہ بچوں کے ذہنوں میں اس رات کی عظمت داخل ہو کہ یہ رات بہت بڑی رات ہے اور یہ دن بہت بڑا دن ہے، اور ہمارے نبی کا جو عمل ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی زندگی کے اندر تو کرتے بہت کچھ ہے، لیکن جب موقع آئے تو ہم موقع کو بھی غنیمت جانیں اور دین کے لیے کچھ کر کے جائیں. آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کریں اور اپنے دل کا، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، آج ہم آخرت کے لیے کریں گے. اس سوچ کے ساتھ آپ رات میں وقت گزاریں. تنہائی میں اللہ رب العزت سے مانگے. مانگنے والا دن ہے. اللہ رب العزت احادیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، شب برات جب شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خصوصی تجلی نازل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں مغفرت عطا کروں، جس کو میں معاف کروں. ہے کوئی مصیبت کا پریشان حال شخص، مصیبت کا مارا، جس کی میں مصیبت کو دور کر دوں، جس کی پریشانی کو دور کر دوں. محترم سامعین، آپ غور کریں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم دنیا والے سے خوب مانگتے ہیں لیکن اب کو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. آج ہم اللہ سے مانگیں. اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ اپنا رشتہ جوڑ لیں. آپ کو دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت بن جائے گی. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں گے اور اس رات کی عظمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.